السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیگم گرمسا گرلز ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے جغرافی ای لرننگ کلاس میں آپ تمام طلباء و طالبات، ساتھی اساتذہ، سرپرست حضرات اور دیگر ناظرین کا میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ویلکم طلباء و طالبات، پچھلے ویڈیو میں ہم زمینی حرکات کے اقسام کا مختصراً جائزہ لیے ہوئے ہیں۔ آج ہم زمینی حرکات کا تفصیل سے مطالعہ کریں گے۔ تو چلیے، سب سے پہلے زمینی حرکات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: اندرونی حرکات اور بیرونی حرکات۔ اس سبق میں اندرونی حرکات دیکھیں گے۔ رفتار کی بنا پر اندرونی حرکات کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے: نمبر 1 سست حرکات اور نمبر 2 تیز حرکات۔ سلو مومنٹس، سست حرکات۔ سست حرکات بہت پیچیدہ اور مربوط ہوتے ہیں۔ اندرونی قوتوں کی وجہ سے یہ وجود میں آتے ہیں۔ سست حرکات کو ٹیکٹونک مومنٹس، تعمیری حرکات کہتے ہیں۔ سمت کی بنا پر سست حرکات کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: نمبر 1 ورٹیکل مومنٹس، عمودی حرکات۔ نمبر 2 ہاریزونٹل مومنٹ، افقی حرکات۔ ورٹیکل مومنٹس، عمودی حرکات۔ عمودی حرکات زمین کے اندرون میں موجود قوتوں اور توانائیوں کے بہاؤ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ عمودی حرکات قشر الارض سے زمین کے مرکز یا زمین کے مرکز سے قشر الارض کی جانب حرکت کرتے ہیں۔ ان کی حرکت آپ کے اسکرین پر ایک تصویر بتائی گئی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی حرکت زمین کے مرکز سے قشر الارض کی جانب اور قشر الارض سے زمین کے مرکز کی جانب ہو رہی ہے۔ ان حرکات کی وجہ سے قشر الارض کا ایک بڑا حصہ یا تو دھنس جاتا ہے یا بلند ہو جاتا ہے۔ جب قشر الارض کا ایک وسیع و عریض حصہ سطح زمین سے بلند ہو جاتا ہے تو بر اعظم وجود میں آتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بر اعظم کے ساتھ ساتھ وسیع سطح مرتفعیں بھی وجود میں آتی ہیں۔ اسی لیے ان حرکات کو برساز ایپروجینک مومنٹ، برساز حرکات بھی کہتے ہیں۔ یہ حرکات گرچہ سست ہوتے ہیں لیکن ان حرکات کے اثرات زمین کے ایک بڑے علاقے پر پڑتے ہیں۔ اندرونی حرکات کی دوسری قسم ہاریزونٹل مومنٹس، اوروجینک مومنٹس، افقی حرکات، کوہساز حرکات۔ یہ حرکات زمین کے اندرون میں موجود قوتوں اور توانائیوں کے بہاؤ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ یہ حرکات افقی سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ افقی حرکات اپنی حرکت کی سمت کے لحاظ سے چٹانوں کی پرتوں میں تناؤ یا دباؤ پیدا کرتے ہیں اور چٹانوں میں لہریں یا دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان حرکات کی وجہ سے پہاڑ وجود میں آتے ہیں۔ یہ حرکات حالانکہ سست ہوتے ہیں لیکن ان کی رفتار عمودی حرکات کی بنسبت تیز ہوتی ہے۔ ان حرکات کے اثرات محدود علاقے تک ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے لہریں یا دراڑیں پیدا ہوتی ہیں۔ نتیجتاً ان حرکات کی وجہ سے لہردار پہاڑ یا تودہ نما پہاڑ وجود میں آتے ہیں۔ ان حرکات کو کوہساز حرکات کہتے ہیں۔ آپ ان حرکات کو بازو میں دیے گئے شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ افقی حرکات کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: نمبر 1 یا الف ٹینشنل فورسز، تناؤ کی قوتیں۔ جب قوتیں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کام کرتی ہیں تو چٹانوں کی تہوں میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قشر الارض کی چٹانوں میں دراڑیں اور شگاف پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں
شگاف وادیاں اور تودا نما پہاڑ وجود میں آتے ہیں۔ آپ شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ افقی حرکات کی دوسری قسم کمپریشنل فورسز، دباؤ کی قوتیں۔ جب زمین کے اندرون میں موجود قوتیں ایک دوسرے کی جانب یعنی کسی ایک مرکز کی جانب حرکت کرتی ہیں تو کشف الارض کی چٹانوں میں دباؤ پڑتا ہے۔ ایسی حرکات کو دباؤ کی قوتیں کہتے ہیں۔ ان حرکات کی وجہ سے سطح زمین پر مختلف قسم کے لہریں اور دراڑیں وجود میں آتی ہیں۔ آپ تصویر کے ذریعے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ فولڈنگ لہر سازی، سطح زمین پر وجود میں آنے والے لہریں کا انحصار مختلف عوامل جیسے چٹانوں کی ساخت و اقسام، قوت کی شدت اور وقفہ یا مدت وغیرہ پر ہوتا ہے۔ نرم اور لچکدار چٹانوں پر ان حرکات کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جب چٹانوں کی پرتوں کے ذریعے توانائی کی لہریں بڑے پیمانے پر حرکت کرتی ہیں تو لہریں یا بل یا فولٹس وجود میں آتے ہیں۔ لہر سازی کی وجہ سے لہرے دار پہاڑ وجود میں آتے ہیں، مثلا کوہ ہمالیہ، کوہ آلپس اور کوہ انڈیز۔ دباؤ والی قوتوں کی وجہ سے دونوں حصوں کی چٹانیں ایک دوسرے کی جانب دھکیلے جاتے ہیں۔ وہ زمین کا حصہ مختصر اور سخت ہو جاتا ہے۔ لہریے کی نوعیت چٹانوں کی ساخت اور قوتوں کی رفتار پر منحصر ہوتی ہے۔ لچکدار چٹانوں میں دباؤ کی قوتوں کی وجہ سے لہریے یا بل وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ زمین کے اندرون گہرائی میں پائے جانے والے چٹانیں زیادہ دباؤ کی وجہ سے لچکدار ہوتے ہیں اور یہ آسانی سے نہیں ٹوٹتے۔ ان میں بل پڑ جاتے ہیں۔ گہرائی میں سست دباؤ کی وجہ سے بھی لہریں یا بل وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ پارٹس آف فولڈ، لہریے یا بل کے حصے۔ کشف الارض میں لہریے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ لہریے کے دونوں جانب کے حصوں کو اعضاء یا انگریزی میں لمبس کہا جاتا ہے۔ محوری سطح یعنی ایکسیل پلین لہریے کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ محوری سطح عمودی، ترچھی یا افقی ہو سکتی ہے۔ جب اعضاء کا درمیانی حصہ اونچا اور اطراف میں ڈھلوان نیچے کی جانب ہوتی ہے تو اسے اینٹیکلائن یا کوہانی لہریہ کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر اعضاء کے دونوں ڈھلوان ایک دوسرے کے جانب ہوں اور درمیانی حصہ نیچے پایا جاتا ہو تو اسے سنکلائن اور اردو میں جوفی لہریہ کہتے ہیں۔ فولڈ ماؤنٹینز، لہرے دار پہاڑ۔ کشف الارض کی چٹانوں میں لہر سازی کے عمل کی وجہ سے لہرے دار پہاڑ وجود میں آتے ہیں، مثلا کوہ ہمالیہ، کوہ آلپس، کوہ راکی، کوہ انڈیز وغیرہ۔ لہرے دار پہاڑ کو عمر کے لحاظ سے دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، قدیم لہرے دار پہاڑ، اولڈ فولڈ ماؤنٹین۔ نمبر 2، ینگ فولڈ ماؤنٹین، نو عمر لہرے دار پہاڑ۔ قدیم لہرے دار پہاڑ ان پہاڑوں کو کہا جاتا ہے جو تقریباً 200 ملین سال پہلے وجود میں آئے ہوئے ہیں، مثلا بھارت کا کوہ اراولی جو راجستھان میں موجود ہے، جس کی چوٹی ماؤنٹ ابو ہے، اس کی اونچائی سطح سمندر سے 722 میٹر بلند ہے۔ روس کا کوہ اورال اور USA کا
کوہ ایپلیشین قدیم لہردار پہاڑوں کی مثالیں ہیں۔ نوعمر لہردار پہاڑ اسے کہیں گے جو تقریباً 10 سے 25 ملین سال پہلے وجود میں آئے ہیں، مثلاً کوہ ہمالیہ، کوہ راکی۔ ہمالیہ کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جس کی بلندی سطح سمندر سے 8,848 میٹر بلند ہے۔